السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے اور یہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے۔ اس کی اس زندگی سے جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی مقررہ مدت جیشت کی تکمیل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب عیاں کیا ہے: غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جی ہاں، اس بات کا احساس صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام صرف سال کے بت جانے اور ختم ہونے پر ہی نہیں بلکہ ایک دن کے چلے جانے پر افسوس اور شرمندہ ہوتے تھے۔ اس دن کا محاسبہ کرتے تھے، اس دن کا جائزہ لیتے تھے کہ اس میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قیمت الزمن عند العلماء نامی کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں یہ پڑھنے کا موقع ملا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا ہوں جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر ہوتا ہوں جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا ہو اور اس میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر! جلیل القدر صحابی کہ ایک دن گزرنے کا عمل یہ تھا، ایک دن گزرنے کی وجہ سے ان کا محاسبہ یہ تھا کہ وہ اس میں سب سے زیادہ شرمندہ اور نادم ہوتے تھے جس دن میں ان کے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو۔ اور افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنے ایک سال کو گنوا کر بھی خوشیاں مناتے ہیں، جشن میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف طرح کے غیر اقوامی رسومات کو انجام دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی اسی کتاب میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اس میں بھی حسن بصری رحمہ اللہ ابن آدم کو خطاب کرتے ہوئے ان کے ایک دن گزرنے پر ان کو محاسبے کی طرح ابھارتا ہے اور اس کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ایام تمہارے عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ بنابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ فرما دیا
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے، وہ ان خرافات اور فضول چیزوں یعنی جشن نیا سال یا پھر جشن سالگرہ یا مادرس ڈے و فادرس ڈے میں نہ پڑھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جامع اور مختصر اور عمومی حدیث کے ذریعے ان تمام تر چیزوں اور ان تمام تر جشن و تیوہارات کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے بھی کسی غیر اقوام کی تشبیہ کی، اس کی مشابہت اختیار کی، تو وہ انہی میں سے ہے۔ بنابرے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے، اور ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔